آئیے حضرات، میں یہ چاہتا ہوں کہ پروگرام چونکہ وقت کافی ہو چلا ہے، ہمارے ایک اور معزز مہمان ہیں، ہمارے بیچ تشریف فرما ہیں محترم جناب مولانا کلیم الزماں صاحب۔ میں ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. صدق اللہ العظیم. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: انما بعثت معلما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صبا میری نظریں عقیدت لیے جا، صبا میری نظریں عقیدت لیے جا، سلاموں پیاموں محبت لیے جا، سلاموں پیاموں محبت لیے جا، شفا آب زمزم کے چھینٹوں سے ہوگی، شفا آب زمزم کے چھینٹوں سے ہوگی، میرے درد دل کی حرارت لیے جا، میرے درد دل کی حرارت لیے جا، صبا میری نظریں عقیدت لیے جا. قابل قدر آج کے اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلاس کے صدر محترم اور معزز سامعین کرام، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ حضرات کہ آپ نے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے اپنی یہاں پر منعقد کرائیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں. اور جمعیت علماء بھاگووالا کی جانب سے مسلسل یہ کوشش رہی اور رہتی ہے، اور یہ اس طرح کے جلسے آپ کے درمیان سال میں اکثر موقعوں پر ہوتے رہتے ہیں. ان جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر، نوجوانوں کے اندر، امت مسلمہ کے اندر دین کی بیداری آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ کے طریقے سے اور آپ کے اسوہ حسنہ سے ہم سب کو مکمل جانکاری حاصل ہو اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، زیادہ وقت میں نہیں لوں گا. حضرت قاری صاحب نے 10 بجے تک کا وقت متعین کیا تھا. اب انشاءاللہ میں کوشش یہی کروں گا کہ 10 بجے تک میں اپنی بات کو تمام کروں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت کا ہر گوشہ اور ہر پہلو امت محمدیہ کے لیے سراپا ہدایت ہے، اور اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت جو ایک انسائکلوپیڈیا ہے اس امت محمدیہ کے لیے، اگر یہ اس کے اوپر عمل کر لیں عزیزان محترم، تو پھر دنیا میں ان سے بابرکت، عظیم المرتبت، رفیع الدرجات قوم کوئی نہیں ہو سکتی جو اللہ کی طرف سے سرفرازی اس امت محمدیہ کو عطا کی جائے گی۔ اور یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کیا ہیں؟ آپ ان کی عظمت کو سمجھیے۔ مسلمانوں، میرا دل دکھتا ہے جب میں اپنے مسلمان نوجوانوں کی بددینی کو اور اپنے بزرگوں کی لا علمی کو دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج دنیاوی اعتبار سے ہمارے بچوں کے پاس میں فلمی ایکٹروں کے نام، کرکٹروں کے نام، اس کے علاوہ اور صبح سے شام تک ٹی وی پر کتنے سیریل اور کتنے ڈرامے چل رہے ہیں، اور اس میں کس کا کیا کردار ہے وہ بچوں کو بھی، بچے کے جو والدین ہیں ان کو بھی یاد ہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواجی معاملات، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، جبکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر گوشے میں اللہ نے ہدایت کو رکھا ہے، اور وہ سراپا ہدایت ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمارے ضلع بجنور کے اندر 6 گاؤں ایسے ہیں جو بڑے مشہور ہیں اور دونوں مل کر ساتھ چلتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ یہ آپ کا سرحدی گاؤں شامی بھاگو والا، کوٹ ٹانڈا، میمن بنیڑا، یہ تین ایسے نام مشہور ہیں کہ جو اپنے ساتھ میں 2 کو لے کے چلتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ میں ایک کو لے کے چلتے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسجد کے باہر بھی بہت زیادہ پبلک ہو جاتی۔ غلط تو نہیں کوئی بات میں نہیں کہتی۔ اور یہ سیرت النبی کا جلسہ ہے جو سراپا خیر، رحمتوں کا نزول، فرشتوں کا ہجوم، آسمان سے امنڈ امنڈ کر اس مجلس پر، اس محفل پر آ رہا ہے، اور جو اس میں شریک ہیں ان کو چاروں طرف سے اپنے پروں کے اندر گھیرے ہوئے۔ اتنی بابرکت محفل، اتنی بابرکت مجلس اور اتنا نورانی جلسہ کہ مصطفیٰ کا ذکر ہو، آسمان سے رحمتوں کا نزول ہو، اور امت محمدیہ بستر پر پڑی ہوئی سو رہی ہو، تو اس سے بڑی ناقدری مسلمانوں اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ میرے پاس میں وہاڑی سے ایک خط آیا جو بڑا جذباتی تھا۔ اس میں لکھا کہ حضرت، ہمارے گاؤں میں کبھی سیرت کا جلسہ نہیں ہوا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بستی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کا انعقاد کرائیں، اور اس کے لیے ہم آپ کا وقت چاہتے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں نے جب وہ خط پڑھا اور اس بستی کے لوگوں کی عقیدت اور محبت کو دیکھا تو میں نے فوراً اس خط کا جواب دیا اور وقت متعین کر کے وہ خط میں نے روانہ کر دیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس تاریخ میں آپ کے یہاں پر آ جاؤں گا، آپ جلسے کا انتظام کر لیجئے گا۔ سنو عزیزان محترم، اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے گا۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں حسب وعدہ گھر سے نکلا، ٹرین میں سوار ہوا، اور پھر میں اس بستی میں پہنچا جہاں وہ جلسہ ہونا تھا۔
ٹانگے سے جیسے ہی میں اترا تو بستی کے جو حضرات ذمہ دار جنہوں نے مجھے خط لکھا تھا وہ سب کے سب بس اسٹینڈ پر یا ٹانگے اسٹینڈ پر میرے پاس میں آئے، کہنے لگے کہ حضرت آپ آئے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور آپ کے آنے جانے میں جو پیسہ خرچ ہوگا یہ نذرانہ ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن ہم معذور ہیں کہ اپنی بستی میں ہم سیرت النبی کا جلسہ نہیں کرا سکتے۔ مولانا کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت ہمارے گاؤں میں 90% قادیانی لوگ ہیں جو بڑے مالدار بھی ہیں، اثر و رسوخ والے بھی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر تم نے سیرت النبی کا جلسہ کرایا تو نہ تم محفوظ رہو گے نہ تمہاری عورتیں محفوظ رہیں گی، اور ہم کمزور ہیں ہر اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، طاقت کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، تو بس مولانا آپ آئے گئے، یہی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، لہٰذا یہ جو لفافہ ہم آپ کو دے رہے ہیں اس کو قبول کر لیجئے گا۔ مولانا نے کہا کہ اس لفافے کو اپنے پاس رکھیے اور اب یہ سیرت النبی کا جلسہ ہوگا۔ وہ رونے لگے، کہنے لگے کہ حضرت آپ تو جلسہ کر کے چلے جائیں گے، لیکن پریشانیاں تو ہمیں جھیلنی پڑیں گی، مصیبتیں تو ہمیں اٹھانی پڑیں گی، ان لوگوں کے ظلم و ستم کا شکار تو ہمیں ہونا پڑے گا۔ عزیزان محترم، مولانا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے اس علاقے میں کوئی ڈنڈے والا ہے؟ کہا کہ ہاں، ہماری اس بستی سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک دوسری بستی ہے، وہاں پر ایک نورا ڈاکو رہتا ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ مجھے اس کے پاس میں لے کر چلو۔ وہ لوگ مولانا کو جو ہے نورا ڈاکو کا جہاں پر ڈیرا تھا اس کے پاس میں لے کر چلے۔ ادھر نورا جو ہے وہ اپنے ڈیرے پر بیٹھا ہوا تھا، دور سے اس نے مولانا کو آتے ہوئے دیکھا، کہنے لگے کہ مولانا آ رہے ہیں، کہ رب خیر کرے، پتہ نہیں کیا بات ہے کیا نہیں۔ مولانا وہاں پر پہنچے، سلام کلام ہوا، وہ نورا ڈاکو کہنے لگا کہ بتائیے مولوی صاحب کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے کہ نورا میں اپنے لیے نہیں آیا ہوں، میں ناموس رسالت کا پیغام تیرے پاس میں لے کر آیا ہوں، کہ کیا بات ہے کہ فلاں بستی میں جو ہے سیرت النبی کا جلسہ ہونے والا تھا، لیکن وہاں قادیانیوں نے یہ کہہ دیا کہ جلسہ سیرت النبی نہیں ہو سکتا، اس لیے میں تیرے پاس میں آیا ہوں۔ تو فوراً جیسے ہی مولانا نے یہ کہا تو نورا ڈاکو کے جسم کے اندر ایک بجلی سی دوڑی اور ایک دم کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ مولانا میں اتنا بھی بے غیرت نہیں ہوں کہ سیرت النبی کے جلسے کو نبی کے دشمن نہ ہونے دیں، میں چلتا ہوں۔ فوراً اس نے اپنا ڈنڈا اٹھایا اور مولانا کو اس بستی کی مسجد میں لے کر گیا، کہا کہ مولانا تقریر کیجئے۔ 3 گھنٹے تک مولانا ضیاء الرحمن فاروقی مسلسل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے رہے۔ نورا ڈاکو وہیں اپنا ڈنڈا لیے کھڑا رہا، وہ اور بستی کے تمام لوگ جلسہ سنتے رہے۔ جلسہ ختم ہونے کے بعد میں نورا نے کہا کہ یاد رکھو اہل بستی، اگر تم نے یہاں کے مسلمانوں کو کچھ پریشانی یا کچھ تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو آپ جانتے ہو کہ میرا نام نورا ہے اور میرے پاس میں ہمیشہ کتنا بڑا لٹ رہتا ہے، سب کو اچھی طریقے سے بتا دوں گا۔ بہرحال جلسہ ہو گیا، بستی کے اندر کوئی بھی بات نہ ہوئی، لیکن کچھ دن کے بعد میں مولانا کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک آدمی میرے سامنے آیا، سر پر اس کے امامہ بندھا ہوا ہے، چہرے پر اس کی چہرے پر اس کے داڑھی ہے، چہرہ بھی نورانی ہے، لباس بھی اس کا جو ہے ماشاءاللہ بالکل شرعی لباس ہے۔ آیا، سلام کلام کیا، میرے پاس میں بیٹھ گیا، میں نے اس کو دیکھا اور معلوم کیا کہ بھائی کہاں سے آئے ہو اور کون ہو؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں کون ہوں؟ کہنے لگے کہ بھائی میں نے نہیں پہچانا تو کون ہے؟ کہا کہ میں وہ نورا ڈاکو ہوں کہ جب آپ وہاڑی میں پہنچے تھے اور وہاں کے لوگ وہاں کے قادیانیوں نے سیرت النبی کے جلسے کے اندر رکھنا ڈالا تھا اور پھر وہ مسجد کے اندر میں کھڑا ہوا تھا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، مولانا کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، جب میں نے اس کے لباس کے دیکھا تو میں کہنے لگا کہ نورا تو پورا کا پورا بدل گیا۔ عزیزان محترم توجہ میری طرف رکھیے گا۔ نورا کہتا کہ حضرت آپ جلسہ کر کے آ گئے، میں اپنے گھر پہنچا، جب میں
سویا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور کہا کہ نورا تو نے میری ناموس کی حفاظت کی ہے، اس لیے آج میں تیرے سے بہت خوش ہوں اور رب بھی تیرے سے بہت خوش ہو گیا اور اللہ نے تیرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اب جب صبح ہوتی ہے تو میری تو پوری کی پوری حالت ہی بدل گئی، اور جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں کی برکت۔ عزیزان محترم، ان کی قدر کیجئے۔ جب تک یہ جلسے آپ کے اور ہمارے درمیان میں ہوتے رہیں گے، نبی کی سیرت کا ذکر ہوتا رہے گا، ہماری نسلوں کے اندر دین ہوگا، ہماری نسلوں کے اندر جو ہے دین کی بیداری ہوگی، ان کے عقائد مضبوط ہوں گے، ان کی فکر اور ان کی سوچ جو ہے مضبوط ہوگی۔ شیطان ورغلانا چاہے گا لیکن اس کی شیطانی حرکتیں ساری کی ساری فیل ہو جائیں گی، ناکام ہو جائیں گی، لیکن مسلمانوں وہ آپ کو نہیں بہکا سکتا۔ کیوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے درمیان میں اور ہمارے پاس میں جب محفوظ ہوگی۔ تو بہرحال آپ ان جلسوں کی قدر کیجئے گا۔ ابھی اور شاید کہ 3 یہ نشستیں آپ کی بستی میں ہونی ہیں، آپ اپنی ذمہ داری سمجھیے گا کہ جو نہیں آئے، ہم ایک آدمی روز صبح سے شام تک اگر 5 لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں گے کہ فلاں بستی میں سیرت النبی کا جلسہ ہونے والا ہے، نبی کا ذکر ہونے والا ہے، میرے نبی کی مکی زندگی، میرے نبی کی مدنی زندگی، میرے نبی کی ازواجی زندگی سامنے آئے گی، میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 تمنائیں، 3 آرزویں تھی۔ کتنی؟ چلیے تھوڑا سا میرے ساتھ۔ 3۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تمنا یہ تھی کہ اے اللہ یہ جو تو نے مجھے شریعت عطا فرمائی ہے یہ پوری دنیا کے اندر ہر کچے پکے گھر کے اندر داخل ہو جائے، یعنی دین اسلام مدینے سے نکل کے دنیا کے ہر 4 دانگ عالم میں پھیل جائے۔ دوسری تمنا یہ تھی کہ اے اللہ میرا جو طریقہ ہے، میری جو زندگی ہے وہ امت کے درمیان میں آ جائے۔ آپ بیداری کے ساتھ میں سن رہے ہیں؟ اور تیسری تمنا یہ تھی کہ اے اللہ مجھے شہادت والی موت عطا فرما دینا۔ یہ اللہ کے نبی کی 3 آرزو، یہ اللہ کے نبی کی 3 تمنائیں، اور اللہ نے اپنے نبی کی ان تینوں آرزوؤں کو پورا کیا۔ پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو منتخب فرمایا، صحابہ کا انتخاب فرمایا، اور صحابہ اکرام پوری دنیا کے اندر پھیل گئے، چاہے وہ ایران ہو، توران ہو، چاہے وہ امریکہ ہو یا افریقہ ہو، چاہے وہ ایئرلینڈ ہو یا ہندوستان ہو یا افغانستان ہو، دنیا کا کوئی سا بھی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پر کسی صحابی رسول کی قبر نہ ہو، جہاں پر صحابی رسول نہ پہنچے۔ دوسری تمنا کہ اللہ میرا جو طریقہ ہے، میرا جو رہن سہن ہے، میرے جو معاملات ہیں، یہ امت کے درمیان میں آ جائے۔ اس کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو، آپ کی ازواج کو قبول فرمایا، کیونکہ میرے بھائیوں صحابہ در والے تھے اور اہل بیت گھر والے تھے۔ آپ کی بیویاں وہ تھی کہ جو آپ کے اندرونی اور آپ کے تمام حالات اور تمام کے تمام معاملات کو دیکھنے والی تھی۔ عزیزان محترم توجہ رکھیے گا میرے اس جملے پر کہ دیکھیے دنیا کے اندر ایک دستور ہے، گھر کے اندر اگر کوئی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ گھر کی بات ہے، اس کو گھر ہی کے اندر رہنے دیا جائے، یہ گھر کی بات ہے، اس کو گھر ہی کے اندر رہنی دی جائے، گھر سے باہر نہ نکلے۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی تمام ازواج مطہرات کو، تمام امہات المؤمنین کو، کہ میں جو تمہارے ساتھ میں میرے جو بھی معاملات ہیں، میرا رہن سہن، میرا کھان پین، میرا اٹھنا بیٹھنا، میری زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں جسے تم دیکھ رہی ہو، یہ تمام کے تمام معاملات امت مسلمہ کے اندر پھیلا دو، تاکہ میری امت جان جائے، تاکہ میری امت سمجھ جائے کہ ازدواجی زندگی کو کس طریقے سے جو ہے خوشنما اور خوش
خوشگوار بنایا جاتا ہے، اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ آپ کہیں باپ بھی ہیں، آپ کہیں جو ہیں آپ باپ ہیں تو ایک باپ کی ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں، آپ اگر شوہر ہیں تو بیویوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے شوہر کی ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے معاملات کو دیکھیے اور ان کے حالات کو پڑھیے، سب یہی کہیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عادل تھے، انصاف کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے والے تھے۔ آپ نے کبھی بھی کسی بیوی کے حق کو تلف نہیں کیا، کبھی کسی بیوی کو جو ہے آپ نے کسی بیوی کے حق کو ادا کرنے میں آپ نے کوتاہی نہیں کی۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اپنی بیویوں کے ساتھ میں کس طریقے سے آپ کا رہن سہن تھا، اس بات کو سمجھیے۔ آئیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میرے سرتاج یعنی میرے نبی، میرے شوہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ عائشہ، جب تم کبھی مجھ سے خفا ہوتی ہو تو میں یہ بھی سمجھ جاتا ہوں، اور جب تم مجھ سے راضی رہتی ہو تو میں یہ بھی سمجھ جاتا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے سرتاج بتاؤ تو صحیح، کہنے لگے کہ عائشہ جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب تم کبھی مجھ سے خفا ہو جاتی ہو تو کہتی ہو کہ رب ابراہیم کی قسم، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ عائشہ کچھ ناراض ہو گئی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب محمد کی قسم، رب ابراہیم کی قسم، میں رب ابراہیم کی قسم جب کھاتی ہوں صرف زبان سے آپ کا نام چھوڑتی ہوں لیکن دل میں آپ کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے۔ میرا دل جو ہے وہ آپ کے ذکر سے آباد ہے، میرا دل جو ہے وہ آپ کے ذکر سے شاد ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، کتنی محبت آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ ایک گلاس میں پانی پی رہی ہیں، نبی کمرے کے اندر یعنی حجرے کے اندر داخل ہوئے، کہنے لگے کہ عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑ دینا، تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی بچا دینا۔ حضرت عائشہ نے پانی بچا دیا، آپ نے گلاس کو اٹھایا، کہا کہ عائشہ بتاؤ تو صحیح تم نے گلاس کو کہاں سے پکڑ رکھا تھا؟ جہاں سے حضرت عائشہ نے گلاس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا، میرے نبی نے وہیں سے اپنے ہاتھ میں گلاس کو لیا، پھر پانی پینے کے لیے جیسے ہی قریب لے کر آئے، کہا کہ عائشہ ادھر آؤ، یہ تو بتاؤ کہ تم نے اس گلاس کو اپنے ہونٹ اپنے لب کہاں سے لگائے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے ادھر سے پیا، میرے نبی نے ادھر ہی سے پانی پیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، مسلمانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ اگر تم اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہو، اگر تم اپنے گھر کو ایک جنتی محل بنانا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہاری اطاعت کرے، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہارے دامن گیر رہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جب تم باہر جاؤ یعنی اپنے کام پر تو خندہ پیشانی سے تمہاری بیوی تمہیں رخصت کرے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ جب تم باہر سے تھکے ماندے گھر آؤ تمہاری بیوی جو ہے ایک حوصلہ مند الفاظ کہہ کر، جملے کہہ کر تمہارا استقبال کرے، تو اس کے لیے تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا پڑے گا۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس امت محمدیہ کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے یہاں پر حضرت سودا تشریف لے آئیں، ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں، آج تو ہم اپنی بیویوں کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، بہت سے تو بالکل ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ دیتے ہیں ارے پاؤں کی جوتی ہے، عورت کو کہتے ہیں، بیوی کو کہتے ہیں کہ تو پاؤں کی جوتی ہے، جب تک پہنی ہے پہنو، نہیں تو نکال کے پھینک دو۔ اور میرے بھائیوں، عورت تمہارے دل کی ملکہ ہے، عورت ایمان کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے عورت کو انسان کے لیے، مرد کے لیے وہ وافر حصہ عطا فرمایا ہے کہ کمزور سے کمزور انسان کو عورت جو ہے بہادر بنا دیتی ہے۔
ہے، اور جب کسی کامیاب عورت کا ہاتھ کسی مرد کی پشت پر رکھا جاتا ہے تو وہ انسان دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے اور آپ اس طریقے سے بیٹھ گئے، آپ کی بیویاں ہیں نا، کہ آپ نے ایک پاؤں حضرت سودا کے گود میں رکھ لیا اور دوسرا پاؤں میری گود میں رکھ لیا اور بیٹھ گئے۔ میں اٹھی کیونکہ حضرت سودا بھی آ گئی، میں نے جلدی بیٹھی ہوئی تھی، میں نے جلدی جلدی ان کے لیے حریرہ بنایا۔ حریرہ تو آپ لوگ سب سمجھتے ہی ہیں کہ حریرہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حریرہ بنایا، حریرہ بنانے کے بعد میں نے حضرت سودا سے کہا کہ تھوڑا حریرہ پی لو، وہ منع کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ کیا تو پی لو، نہیں تو یہ حریرہ میں تمہارے منہ پر مل دوں گی۔ انہوں نے پھر منع کیا، تو جیسے انہوں نے منع کیا، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے تھوڑا سا کٹورے میں سے حریرہ لیا اور حضرت سودا کے منہ پر لگا دیا۔ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور جب میں نے وہ حریرہ حضرت سودا کے اوپر لگا دیا تو آپ نے فوراً حضرت سودا کی گود میں سے پاؤں کو ہٹا لیا، یعنی یہ اشارہ تھا کہ سودا اب تم بھی جو ہے کٹورے میں سے حریرہ لو اور عائشہ کے اوپر لگا دو۔ حضرت سودا نے ایسا ہی کیا، پیغمبر دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ اگر بیوی کے پاس تم جاؤ تو اس کو تھوڑا سا وقت دو، اس کی دلجوئی کرو، اس کی حوصلہ افزائی کرو، اس کے ساتھ میں بالکل اس طریقے سے رہو تاکہ وہ صبح کی تھکی ماندی ہوتی ہے، اس کے بھی غم کا، اس کی بھی تھکاوٹ کا احساس ختم ہو جائے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور میں بھی ساتھ میں تھی، کہنے لگے کہ عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں کہ کون تیز دوڑتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم دونوں دوڑنے لگے، اور وہ دوڑ جب لگائی تو اس طریقے سے لگی کہ میں اپنے سرتاج سے، یعنی اپنے نبی سے، اپنے پیغمبر سے، اپنے شوہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی۔ پھر اس کے بعد میں کیا ہوا، جب واپس ہوئے تو کیونکہ اس وقت حضرت عائشہ کا جو بدن تھا وہ پتلا دبلا تھا، آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے۔ کچھ دن کے بعد میں پھر کہتی ہیں حضرت عائشہ کہ ایک موقع پھر آیا، کہا کہ عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں، پھر دوڑ ہوئی تو میں پیچھے رہ گئی اور آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، یعنی میں پیچھے رہ گئی، آپ آگے نکل گئے۔ تو واپس آنے کے بعد میں کہا کہ عائشہ یہ اسی بات کا بدلہ ہے کہ جب تم آگے نکل گئی تھی میں پیچھے نکل رہ گیا تھا، اب میں آگے نکل گیا تم پیچھے رہ گئی۔ اس وقت حضرت عائشہ کا بدن یعنی کچھ جو ہے موٹا ہو گیا تھا، اس وجہ سے بھاگنے میں کچھ تکلیف ہو رہی تھی۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ اپنی بیویوں کے ساتھ میں کس طریقے سے رہ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تیسری تمنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی کہ اے اللہ مجھے شہادت والی موت عطا فرما۔ تو اس کے لیے اللہ نے آپ کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین کو قبول فرمایا، حضرت حسن اور حضرت حسین کو قبول فرمایا، یعنی شہادت والی موت کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر لہجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اس امت محمدیہ کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آئے تو صحیح کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آئے تو صحیح کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر، کہ پھر دیکھیے کہ زندگی کس طریقے سے جو ہے وہ جنتی بنتی ہے، اور کس طریقے سے جو ہے زندگی کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج تو ہماری زندگی کا پورا شیرازہ جو ہے منتشر ہو گیا ہے۔ شوہر کے حالات ان کو دیکھ لو، بیویوں کے حالات وہ عجیب ہو گئے، اولاد کے حالات وہ عجیب ہو گئے۔ اس میں کسی کا قصور نہیں
نہیں ہے، اس میں قصور ہمارا تمہارا ہی ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جب ہم دور ہٹنے لگے تو میرے بھائیوں اللہ کی جو رحمت کی چادر اس امت کے اوپر تنی ہوئی تھی وہ بھی اب سمٹنے لگی. اسی وجہ سے یہ امت جو ہے ذلیل ہو رہی ہے. جس دن ہمارے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت کا جذبہ بیدار ہو گیا تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں، دنیا کی بڑی بڑی باطل طاقتیں جو ہیں وہ آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتی بلکہ یہ مٹ جائیں گی. آج سے پہلے بھی مٹی ہیں. میرے بھائیوں عشق محمد اپنے دل کے اندر پیدا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جب آپ اپنی چوپالوں پر بیٹھو یا اپنی بیٹھکوں پر بیٹھو یا آپ اپنی دکان پر بیٹھو تو نبی کا ذکر کرو، نبی کے تذکرے کرو، نبی کی سیرت کو بیان کرو، نبی کا بچپن پڑھو، نبی کی جوانی پڑھو، نبی کے لین دین کے معاملات پڑھو، نبی کی مکی زندگی، نبی کی مدنی زندگی. آپ کم سے کم جب اپنے یہ معمول بنائیں گے تو دیکھو آپ کی نسلوں کے اندر دین کی کیسی بیداری ہوگی. دیکھیے ہندوستان سن 1857 میں انگریزوں کے قبضے میں چلا جاتا ہے. اس واقعے کو سنا کر میں اپنی بات کو تمام کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں کے اندر بھی ایک بیداری آ جائے، آپ لوگوں کے دلوں کے اندر بھی جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی چنگاری نہیں بلکہ آگ بھڑک جائے اور اطاعت کے اوپر آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبور ہو جائیں. ہندوستان کے اوپر انگریزوں کا قبضہ ہے. انگلینڈ سے جو ہے ہندوستان میں ایک نیا گورنر انگریز آیا ہے. دلی میں جب وہ پہنچا تو وہاں اپنے نوکر سے معلوم کہنے لگا کہ میں دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں گیا، میں فرانس بھی گیا اور میں آئیلینڈ بھی گیا، میں آئیلینڈ بھی گیا اور پتہ نہیں کہاں کہاں اسپین اور لزبن میں گیا اور میں نے بڑی بڑی اچھی اور خوبصورت عمارتیں دیکھی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر اور اس دلی کے اندر بھی آ کر کوئی خوبصورت سی جو ہے میں عمارت دیکھوں. اور اب میں آ گیا، اب مجھے بتاؤ کہ یہاں کی سب سے خوبصورت عمارت کون سی ہے؟ تو نوکر کہنے لگا کہ صاحب جی کہ یوں تو بہت ساری خوبصورت یہاں پہ عمارتیں ہیں لیکن مغل بادشاہ شاہ جہاں نے جو یہاں کی جامع مسجد بنوائی ہے آپ ذرا اس کو تو دیکھ کر آئیں اور پھر جب آپ دیکھیں گے تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ وہ کتنی خوبصورت ہے. عزیزان محترم انگریز گورنر صبح ہوتی ہے اور اپنے محل سے نکلا، جامع مسجد کو دیکھنے کے لیے جب وہ سیڑھی پر چڑھا تو دیکھا وہاں پر ایک مسلمان فقیر بیٹھا ہوا ہے. جیسے اس نے انگریز گورنر کو آتے ہوئے دیکھا اس نے فوراً کہا کہ کچھ اللہ کے نام پر دو. عزیزان محترم جیسے ہی اس نے یہ کہا تو فوراً اپنی جیب سے جو ہے اس نے جو ہے بٹوا نکالا. بٹوا نکالنے کے بعد میں بٹوا نکالا اور اس میں سے جو ہے اس نے پیسے نکالے اور اس فقیر کے ہاتھ پر رکھ دیے. پھر وہ مسجد دیکھنے کے لیے چلا. مسجد کو دیکھنے کے بعد میں جب وہ اپنے محل میں پہنچا تو اپنے نوکر سے کہنے لگا کہ یقیناً جو تو نے بتائی وہ بالکل بات سچی تھی کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اتنی حسین خوبصورت کوئی عمارت نہیں دیکھی. اپنی بیوی سے بھی کہنے لگا کہ دیکھو یہاں کی دلی کی جو جامع مسجد ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، بڑا سکون ہے اور اتنا سکون مجھے ملا کہ میں انگلینڈ کی، میں آئیلینڈ کی اور اسی طریقے سے میں لزبن اور اسپین کی بڑی جو ہیں میں نے عمارتیں دیکھی لیکن مجھے وہاں پر جو ہے سکون نہیں ملا، اس میں مجھے سکون ملا. بیگم کہنے لگی اجی آپ تو دیکھ آئے، کیا ہمیں نہیں دکھاؤ گے، ہمیں محروم رکھو گے؟ کہنے لگا کہ نہیں، میں کل ہی کو جو ہے آپ کو وہ عمارت وہ مسجد دکھا کر لے کر آتا ہوں. صبح ہوئی، انگریز گورنر اپنی بیوی کو لے کر پہنچا. جیسے ہی مسجد کی سیڑھی پر اس نے قدم رکھا تو پھر وہی بھکاری مسلمان بیٹھا ہوا ہے. اس نے انگریز گورنر کو آتے ہوئے دیکھا، کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دو. عزیزان محترم توجہ میری طرف رکھیے گا، میری طرف رکھیے گا تاکہ آپ کے دلوں کے اندر بھی ایک احساس پیدا ہو جائے کہ اب جیسے اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دو، اب انگریز نے اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈالا تو بٹوا ندارت، بٹوا نہیں ملتا. کبھی اس جیب میں ہاتھ ڈالا، کبھی اس جیب میں ہاتھ ڈالا، کبھی کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، کبھی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا. اب بٹوا نہیں ملتا،
بڑا پریشان ہو گیا، بہت ہی پریشان ہو گیا کہ میرا بٹوا کہاں چلا گیا، اس میں تو بہت سارا پیسہ ہے۔ فقیر سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، جب اس نے دیکھ لیا کہ یہ بہت پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ صاحب جی کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کہا کہ میرا بٹوا گم ہو گیا۔ اس نے وہ جو گدڑی بچھا رکھی تھی اس کو ہٹایا اور اس کے نیچے سے ایک بٹوے کو نکالا اور کہا کہ صاحب جی یہ آپ کا بٹوا ہے؟ کہا کہ ہاں یہی میرا بٹوا ہے۔ کہا کہ لو اپنے بٹوے کو واپس کر لو۔ اب اس نے بٹوا دیکھا، بٹوا کھول کے دیکھا، اس کی رقم جو تھی جو کہ تو اس کے اندر موجود تھی۔ اس نے کہا کہ تو فقیر آدمی ہے، یہ بٹوا تیرے پاس میں کیسے آیا؟ کہا کہ صاحب جی جب آپ کل یہاں سے چلے گئے تھے مجھے پیسہ دے کے اور آپ نے اس بٹوے کو رکھا، آپ کو تو ایسا لگا کہ بٹوا آپ کی جیب میں چلا گیا، لیکن بٹوا آپ کی جیب میں نہیں گیا تھا بلکہ نیچے گر گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں میری نظر پڑی تو میں نے اس کو اٹھا لیا اور اپنے پاس میں رکھ لیا۔ آپ چلے گئے کیونکہ میں نے آپ کو ڈھونڈا بھی، آپ نہیں ملے، تو میں نے سوچ لیا کہ کبھی اگر آپ آئیں گے، کبھی اگر آپ سے کہیں ملیں گے تو آپ کا بٹوا میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ وہ گورنر کہنے لگا اے فقیر کیا تو نے اس بٹوے کو کھول کے دیکھا؟ کہا کہ ہاں کھول کے دیکھا۔ کہ کیا تجھے اس میں نوٹ نظر نہیں آئے؟ کہ ہاں کہ نوٹ بھی نظر آئے۔ کہ پھر تو نے یہ پیسے اس میں سے کیوں نہیں نکال لیے؟ سنو عزیزان محترم، وہ کہتے کہ اس میں اتنی دولت تھی، اگر تو نکال لیتا تو تیری غریبی ختم ہو جاتی، تیری غربت ختم ہو جاتی۔ فقیر کہتا ہے کہ ہاں یقیناً اس میں اتنی دولت تھی کہ غریبی بھی ختم ہو جاتی اور میری زندگی جو تنگ دستی کے عالم میں گزر رہی ہے وہ بھی تنگی میری دور ہو جاتی۔ کہ پھر تو نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ کہتا ہے وہ فقیر کہ آپ انگریز ہیں اور آپ کے نبی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور میں مسلمان ہوں، میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ڈرا میں اس بات سے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یعنی اپنے نبی کے ساتھ میں ہوں گے اور میں اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اپنے نبی کے ساتھ میں رہوں گا۔ اور اگر میں آپ کا یہ بٹوا اپنے پاس میں رکھ لیتا جب آپ اپنے نبی کے ساتھ میں ہوتے اور آپ کے نبی یعنی عیسیٰ علیہ السلام میرے اوپر نظر ڈالتے تو کہتے کہ محمد یہ تیرا کیسا امتی ہے، یہ تیرا کیسا امتی ہے کہ تیرے اس امتی نے جو ہے میرے امتی کے بٹوا گر گیا تھا، اس نے اس کی حفاظت تو نہیں کی بلکہ اس نے اپنے پاس ہی میں رکھ لیا اور پورا کا پورا مال ہڑپ لیا۔ بس اس وجہ سے جو ہے میں ایسا نہیں کر سکا اور میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی غلط عمل کی وجہ سے میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے، میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے۔ میں کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں اپنے دلوں کو آباد کرو محبت کی اطاعت سے، صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے فرمان سے، آپ کی عشق اور محبت سے آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو دیکھو کہ آپ نے ماں باپ کے حقوق اولاد کو کیا بتائے ہیں، اولاد کو ماں باپ کے حقوق کیا بتائے ہیں۔ اگر آپ شوہر ہیں تو بیویوں کے حق کو ادا کرو، اگر آپ اولاد ہیں تو والدین کے حق کو ادا کرو، اگر والدین ہیں تو اولاد کے حق کو ادا کرو۔ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے اور یہی آپ کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلاس کا اور یہ سیرت النبی کے جو جلسے منعقد ہو رہے ہیں یہی ان کا پیغام ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔